زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ واٹ آر وی گوئنگ تھرو. ہم اپنی ماں کو بھی نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں. ہم جب اپنے آنسو چھپائے پھر رہے ہوتے ہیں، پھر اس وقت میں بے نمازی بھی 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں. نماز جان بوجھ کر قضا کرنے والے بھی تہجد گزار بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کبھی کبھار ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں کہ وہ ٹھوکریں سیدھا ہمیں سجدے میں گرا دیتی ہیں، اور پھر جب ہم سجدے میں گر کر رو رہے ہوتے ہیں، ہم سارا دن انتظار کرتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، دوسری کے بعد تیسری نماز کا، کہ کب ہم نماز پڑھیں گے اور دنیا سے چھپ کر سجدے میں گر کر زار و زار روئیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہم رو رہے ہیں وہ ہماری فریاد سنے گا. وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ ہماری تکلیف اور ہماری فریاد کو سن کر نظر انداز کر دے. وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کہے گا کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ تم نے ایسے کیوں کیا، بھگتو. دنیا والے ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ اس کی قصوروار تم خود ہی ہو، اس کے قصوروار تم خود ہی ہو، تم نے یہ خود کیا. حالانکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. بھلا کوئی اپنے ساتھ ایسے کر سکتا ہے کہ اس کو نتائج بھی پتہ ہوں کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا تو وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے؟ نہیں کرے گا نا. تو انسان ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم خود ذمہ دار ہو، اب خود ہی بھگتو، اور بار بار کا رونا کیا لگا رکھا ہے. اب بس بھی کر جاؤ، چپ کر جاؤ، پاگل ہو گیا، یا زندگی یہیں پر ختم نہیں ہوتی. وہ انسان کیا جانے کہ جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ خود اپنے اوپر مسلط نہیں کر رہے. آپ نے جہاں سے دھوکہ کھایا ہے، آپ کو جہاں سے دھوکہ ملا ہے، تکلیف ملی ہے، وہاں پر آپ نے کتنا سکھ لٹایا تھا اپنا، وہاں پر آپ نے کتنا کچھ انویسٹ کیا تھا اپنا، کہ اب جہاں سے آپ کو ٹھوکر لگی ہے تو اتنی اذیت میں ہیں آپ کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے. پھر ہم سیدھا جا کر جب سجدے میں گرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں تانے نہیں دے گا، ہمارا اللہ ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ اب ٹھوکریں کھا کر پھر آئے ہو میرے پاس، اب کیوں آئے ہو، چلے جاؤ. اللہ ایسے نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے اب آئے ہو تو اپنی سناؤ، میری چھوڑو، اپنی بات کرو. بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ بہت تھکا ہوا ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، دنیا کی ٹھوکریں کھائی ہیں اس نے، تو اب وہ میرے پاس آیا ہے. جب چھوٹا سا بچہ ٹھوکر کھا کر ماں کے پاس جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے ماں کتنے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اسے سہلاتی ہے اور دلاسے دیتی ہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا. تو بچہ ماں کے گلے لگ کر روتا ہے اور پھر بہت سکون کی نیند سو جاتا ہے. تو جب آپ ٹھوکریں کھا کر سجدے میں گرتے ہیں نا، اور جب زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں، تب آپ نے محسوس کیا ہے نا کہ رونے کے بعد آپ کے اندر ایک سکون اتر جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دلاسا دے دیا ہو کہ دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے سب دیکھا ہے، میں تمہاری تکلیف میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے، جب دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، شکایتیں بھی کرتا ہے اور اپنی تکلیف بھی بیان کرتا ہے. پھر پتہ ہے اللہ آپ کو اتنا سکون دے دیتا ہے کہ وہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں دے سکتی. پھر آپ ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے، اور آپ کی ڈھیر ساری باتیں ہوتی ہیں. اللہ بہت غور سے سنتا ہے آپ کی باتیں. جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں سکون اتار کر دلاسا بھی دیتا ہے. اور پتہ ہے یہ سب سجدے کی وجہ ہے کہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ آپ کو سکون کے سمندر میں اتار دیتا ہے. اللہ کبھی بھی آپ کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا.
آپ اللہ کے پاس اپنی تکلیفیں لے کر جاتے ہیں اور واپس سکون لے کر آتے ہیں، اور ایسا ہی ہے میرا اللہ۔ املأ قلبي قرآنا